ہماری عمر میں کیلنڈر اور باقی چیزیں کچھ جواب دے دیتی ہیں، یادداشت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور لیکن کبھی کبھی وقفے وقفے سے کچھ خبریں جب آتی ہیں تو کچھ تصویریں بھی ساتھ چلی آتی ہیں۔ ہمارے لیے وہ کل کی بات ہے، لیکن جب ہم گننے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات 50 سال پرانی ہے، کوئی 30 سال پرانی ہے۔ ہماری کلاس ایم اے کی ملتان میں وہ 1967 میں شروع ہوئی، اور شاید اس ایم اے کرنے بعد میں نوکری ووکری اور یونیورسٹی میں 1976 میں آ گیا۔ پھر بہت سارے بچے آئے، بہت سارے طالب علم آئے، تو میرا خیال ہے اسی زمانے میں مجھے آئے ہوئے یونیورسٹی میں 6-7 سال ہوئے تھے کہ ہماری ایک پرانی کلاس فیلو وہ میرے پاس آئیں، اور انہوں نے میرے ایک شاگرد کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کس طرح کا ہے، کیونکہ ہم اس کو داماد بنانے کا ارادہ رکھتے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، لمبا تڑنگا تھا، ہماری یونیورسٹی کا ایتھلیٹ تھا، اور جو میرے تعصبات ہیں اس کے مطابق وہ بہت ہی باشعور تھا، یعنی پی ایس ایف میں وہ ہوتا تھا۔ تو میں ظاہر ہے اس کے لیے تعریف کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب میں تعریفیں کر چکا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اب چونکہ تمہاری بچی کا معاملہ ہے، میں ایک بات چھپانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے شاگرد مجھ سے بہت ساری باتیں نہیں چھپاتے۔ تو جس بچے کا تم ذکر کر رہی ہو وہ اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، تو کہیں مشکل نہ آ جائے کل کو تمہیں یا تمہاری بیٹی کو۔ تو وہ شاید میرے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسند تھی۔ اس نے ایک کہکا لگایا، اس نے کہا کہ تم نہ پرانے زمانے کے لگتے ہو مجھے، حالانکہ تم میرے کلاس فیلو ہو، لیکن عجیب طرح سے تم سوچتے ہو۔ آج کل کے لڑکے ایک لڑکی پر کہاں اکتفا کرتے ہیں، ان پہ بیک وقت کوئی چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ کوئی ایسا قابل ذکر مسئلہ نہیں ہے، نوجوان آدمی ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اگر اس کی کلاس کی کوئی لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، یا کسی کمزور لمحے میں اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ تم خاص اداس شکل بنا کے مجھ سے کوئی راز بتانا چاہو۔ باقی معاملات میں وہ ٹھیک ہے نا، میں کہا بہت اچھا بچہ ہے، خیر اس بات یہ پھر کئی برس بعض اوقات گزر جاتے ہیں۔ اس دوران وہ پھر پتہ چلا کہ ہماری جو شاگرد اس کو پسند کرتی تھی، اس نے ہمت کر کے اپنے والد کو قائل کیا اور اس لڑکے سے ملوایا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس لڑکی کے والد کی رجانہ میں ایک بہت اعلیٰ لائبریری تھی، ایک سکول تھا، اور اس لڑکی نے، اس بہادر لڑکی نے، اس کا نام مبینہ اسیم ہے، تب وہ زمانہ طالب علمی میں ایک ناول لکھ چکی تھی۔ ایک ناول اس نے بعد میں لکھا، مرزا ابن حنیف پر بھی اس نے کام کیا ایم فل کا، اور اب وہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی بھی کر رہی۔ تو اس نے اپنے جیون ساتھی کو جب اپنے والد سے ملوایا اور اپنے بھائیوں سے ملوایا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور پھر وہ وہاں بیٹھ گیا ان کے ساتھ، اس اسکول کو بھی سنبھالا، اس لائبریری کو بھی سنبھالا۔ اور پھر میں آتے جاتے، جس زمانے میں میں ریٹائر ہوا اور میں فیصلہ آباد گیا، تو میں آتے جاتے راستے میں روزانہ کبھی رک کر مبینہ اسیم کے پاس، اور ان کے پاس جس بچے کا، جس نوجوان کا میں ذکر کر رہا ہوں، سید ظفر زیدی کا، تو میں کبھی رکتا تھا، کچھ باتیں پوچھتا تھا، اور خوشی ہوتی تھی کہ یہ ہنسی خوشی ان کی زندگی کا ایک قافلہ رواں ہے،
اور جو ظفر نے اس وقت فیصلہ کیا تھا یا مبینہ نے اس وقت فیصلہ کیا تھا، ممکن ہے وقتی طور پر انہوں نے کوئی ایک آدھ کنبے کو آزردہ کیا ہو، رنجیدہ کیا ہو، لیکن انہوں نے استقامت سے ایک رجانہ کے اندر وہ دیا جلائے رکھا اپنے بزرگوں کی علم دوستی کا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، یہ خاص طور پر پچھلے 1-2 سال میں، اس کنبے کے لیے ایک ابتلا کا وقت آیا۔ ظفر زیدی نے بعض باتیں کی، کچھ مبینہ نے کی اور کچھ ان کے بچوں نے کی۔ تب میں نے اپنے ایک شاگرد منصور حسن ہاشمی سے کہا، جو اس حکومت کی بڑی تعریفیں کرتا ہے اور اس کے دوست احباب بھی ہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، کہ بھئی تم کسی طرح سے مداخلت کرو، کیونکہ ماجرا یہ تھا کہ مبینہ کے والد کی وفات کے بعد وہ جو ان کا سکول تھا یا لائبریری کے لیے جگہ دی گئی تھی، اس کو کچھ لوگ خالی کرانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے تب تو لیز کے لیے تھا اور یہ لیز کی مدت ختم ہو گئی، اب یہ فلاں طاقتور آدمی کی نظر ہے اس زمین پر۔ اچھا، ممکن ہے سچ مچ لیز ہی ختم کرانی ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ماجرا اور تھا، کیونکہ میں نے ابتدائی برسوں میں اسیم صاحب سے بھی ملا تھا، میں ان کے شغف سے بھی واقف تھا۔ انہوں نے اردو کے پرانے شاعروں پر کوئی 300-400 صفحے کا اپنے ہاتھ سے ایک تذکرہ لکھا ہوا تھا۔ پھر ہمارے بچے جب کبھی ریسرچ کے لیے جانا چاہتے تھے تو میں اسی لائبریری میں ان کو لے کر جاتا تھا، اور بھی کبھی ہمیں، حتیٰ کہ جب ہم ایمرسن کالج کی 100 سال کی تاریخ لکھ رہے تھے تو نخلستان کے جو 1950 کے 51 کے 52 کے کچھ شمارے نہیں مل رہے تھے، تو وہ میں نے ظفر زیدی سے کہا، وہ کچھ شمارے مجھے ڈھونڈ کے اس اسیم لائبریری سے دے گیا۔ تو گویا میرا ایک اس کنبے کے ساتھ بھی، اس جگہ کے ساتھ بھی اور اس لائبریری کے ساتھ بھی ایک رشتہ تھا۔ پھر ایک رات پتہ چلا کہ کوئی خاتون ڈپٹی کمشنر شاید ہوں گی اپنا اس کی توبہ ٹیک سنگھ کی، اور انہوں نے منٹو کا کوئی افسانہ وہ توبہ ٹیک سنگھ نہیں بھی پڑھا ہوگا کہ جہاں تو توبہ ٹیک سنگھ نام کا بظاہر پاگل خانے میں موجود ایک ہوش مند آدمی ہوتا ہے اور انسان دوست ہوتا ہے، اور اس کے پاس زمین کے حوالے سے بڑے سوال ہوتے ہیں، لیکن یہ بیچارے کوئی کارندے ہوں گے، اہنکار ہوں گے، جنہوں نے ایک رات ان کے گھر پر ایکشن کیا اس طرح سے کہ ظفر کی بیٹیاں اور اس کی بیگم وہ اپنے کپڑے بھی اور پاؤں کے جوتے بھی نہ اٹھا سکے، اور بڑے مستعد اہلکاروں نے اٹھا کے ان کو سڑک پر لا پھینکا۔ تب میں نے اپنے ایک شاگرد سے درخواست کی کہ کسی طرح ان کی کوئی ایک آدھ بچی کی کوئی ہو جائے، اور اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، چھوٹی سی دنیا۔ تو آج جب کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے اس وی لاگ میں کچھ اپنے پرانے استادوں کو یاد کروں گا اور کچھ میں تدبر کے بارے میں بتاؤں گا، انتظار حسین کے بارے میں بتاؤں گا، تو پہلے ہی ایک آزردگی ہوئی جب آئی رحمان کی وفات کی خبر آئی، اور ابھی میں اس پر اپنی چیزوں کو تھوڑا سا یاد کر رہا تھا کہ سید ظفر زیدی، یار یہ بچہ ہمارا، یہ بچہ ہائی جمپ لگانے والا، یہ ایمرسن کالج کا بیسٹ ایتھلیٹ تھا، یہ یونیورسٹی کا بیسٹ ایتھلیٹ تھا، یہ ہماری ایمرسونینز کی مجلس عاملہ کا رکن تھا، آج صبح اس نے کہاں سے بھائی ہائی جمپ لگا لیا، کہ ہائی جمپ لگایا اتنا اونچا کہ عالم بالا تک جا پہنچا۔ یار عالم بالا والوں کو تھوڑا سا تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نیچے بچے جو ہم پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، جو باقی سارے لوگ سٹرگل کا شکار ہیں، اور اگر ہم نے عالم بالا میں بلانا ہی ہے تو پھر حکام بالا کو بلایا جائے نا۔ حکام بالا کو کیوں نہیں بلایا جاتا جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے
اور ایک ایکشن کرتے ہیں پولیس کا لوگوں اور دیکھے بغیر کہ انسانوں کے ساتھ، اور انسان نہیں، ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین کے احسانات تھے کسی خطے پر، وہ کتاب خانہ اور سکول قائم کر کے بچیوں کا انہوں نے کس طرح سے اس چھوٹے سے علاقے میں اس طرح کا دیا جلایا تھا، ہم اس دیے کو بھی بجھا رہے ہیں، ہم ان کے بچوں کو بھی اس سے، تو یہ جو ایک طرح سے آج صبح سے جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے تو میرے ایک دل پہ ایک وہ سب باتیں، اور مجھے وہ یاد آ رہی ہے اپنی کلاس فیلو ممتاز جو مجھ سے پوچھنے آئی تھی کہ یہ کیسا ہے تمہارا شاگرد ظفر زیدی، میں چاہ رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اس کی شادی، اور میں اس کو کہہ رہا تھا یہ بہت خوبصورت، بہت اچھا، سب کچھ ہے اس میں، اچھائیاں ہیں، لیکن یار یہ ایک بس ہماری ایک اور ہے بچی، اس سے یہ محبت کرتا ہے۔ تو اب سمجھ نہیں آتا کہ اس محبت کرنے والی کو جس طرح وہ اس بیسٹ ایتھلیٹ نے، اس خوبصورت شخص نے، صحافت سے وابستہ، قلم سے وابستہ اس بہادر آدمی نے، وفادار شخص نے، استقامت کے ساتھ بات کرنے والے حق گو نے کیوں ایسا کیا کہ آج صبح ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلتا بنا۔